مادہ اور روحانیت۔ مستانی نے اپنی بڑی بڑی پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور نہایت ہی شیریں لہجے میں بولی، خان، آخر تم یہاں تک آ ہی گئے۔ کس تجسس نے تمہیں میرا پیچھا کرنے پر مجبور کیا ہے؟ کوٹری کے ماحول اور پھر مستانی کی پراسرار شخصیت نے مجھ پر ہیبت طاری کر دی۔ میں کیا جواب دیتا؟ گمسم کھڑا اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ بولو خان، کیا بات ہے؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے دوبارہ سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میں چاہتا ہوں۔ دل کی بات زبان پر آ کر رک گئی، الفاظ ہونٹوں پر آ کر رہ گئے۔ میری بدحواسی دیکھ کر اس کے چہرے پر ملکوتی تبسم پھیل گیا، جس نے اس کے حسن کو اور بھی دوبالا کر دیا۔ وہ اس ہی دل آویز تبسم کے ساتھ بولی، میں جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو۔ پھر وہ لمحہ بھر کو رکی۔ اس نے تسبیح کو بوسہ دیا اور مجھ سے دوبارہ مخاطب ہوئی۔ یاد رکھو خان، اس کائنات میں کوئی راز نہیں ہے، لیکن اس کائنات سے انسان اس ہی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جب وہ ان اصولوں کو صدقے دل سے اپنا لے جو اس کائنات کے خالق نے بنائے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ رک گئی۔ شاید اسے مجھ سے کسی جواب کی توقع تھی، لیکن میں تو ابھی تک حیرانگی کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ اس نے معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے شعور پر آج بھی مادہ کی ہلکی سی تہ جمی ہوئی ہے، لیکن اس میں قصور تمہارا نہیں ہے، کیونکہ اس کائنات میں ہر شے مادہ سے بنائی گئی ہے، اور پھر انسان اس مادی ماحول سے اتنا زیادہ متاثر ہو چکا ہے کہ ذرا سی بھی تبدیلی اس کے لیے نہ صرف حیران کن ہوتی ہے بلکہ پریشانی کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مادہ اپنی ہیئت تبدیل کرتا رہتا ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، مستانی نے جواب دیا۔ اصل راز جاننے کی خاطر سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مادہ کیا ہے، مادہ کی اصل کیا ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے، جو کچھ بھی سنائی دیتا ہے، ہم جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں، کیا یہ سب حقیقت ہے؟ تم نے مادے پر شک کیا ہے، حالانکہ مادہ پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے، ہم جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں، وہی حقیقت ہے، میں نے جواب دیا۔ اگر تمہاری بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہی دیکھ لو۔ اتنا کہہ کر مستانی نے اپنے اطراف ہاتھ سے اشارہ کیا، جس کا مطلب کوٹری کا ماحول تھا۔ مستانی کے اس اشارے پر میں چونکا اور بمشکل تمام کہا، یہ ماحول میرے لیے اجنبی ہے، یہ اتنا پراسرار ہے کہ میں ابھی تک حیران ہوں۔ میری عقل ابھی تک اس کی توجیہ نہیں تلاش کر سکی ہے، اور اس کی توجیہ تلاش بھی نہیں کی جا سکتی، مستانی نے ہنس کر کہا، کیونکہ قبرستان میں داخل ہوتے ہی تمہارے حواس خمسہ کی تمام باطنی قوتیں جاگ اٹھیں، اور اب تم کو جو کچھ نظر آ رہا ہے حقیقت ہے۔ اسے نظر بندی بھی تو کہا جا سکتا ہے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ حواس خمسہ کی قوتوں کو دھوکہ دینا ہی کمال ہے، اور مداری یہی کمال دکھا کر سب کو حیرت زدہ کر دیا کرتے تھے۔ ہاں، تم کہہ سکتے ہو، کیونکہ تم ابھی مادے کی حقیقت اور اس کائنات کی اصلیت سے واقف نہیں ہو، مستانی نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر تخت پر پہلو بدل کر بولی، لیکن جہاں تک نظر بندی کا تعلق ہے، اس کا حقیقت سے کوئی بھی واسطہ نہیں۔ اس میں صرف حواس خمسہ کی ایک قوت بصیرت ہی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی وقتی طور سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کے بارے میں حواس خمسہ کی قوتیں ہمیں دھوکہ دیتی ہیں، میں نے کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ انسان کسی بھی حقیقت کو اسی وقت تسلیم کرتا ہے جب حواس خمسہ کی تمام قوتیں اس پر گواہ ہو جائیں۔ یہ حقیقت اور سچائی کا معیار ہے، مستانی نے جواب دیا۔ اس وقت تم جس ماحول میں موجود ہو، اس کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے حواس کی تمام قوتیں اسے قبول کر رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ مطلب صاف ظاہر ہے،
اس کائنات کی موجودگی کا احساس ہم کو حواس ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں حواس کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو حواس کی انمول نعمت سے نوازا ہے، اور جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں انہیں اس کائنات کا تو کیا اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا۔ دنیا والے انہیں پاگل کہتے ہیں۔ مستانی کے اس مدلل جواب کو سن کر میں نے اقرار کے انداز میں گردن ہلائی۔ حواس خمسہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مستانی نے دوبارہ سلسلہ کلام شروع کیا، ایک ظاہری اور دوسری باطنی۔ حواس خمسہ کی قوتیں جس کی ہمیں پہچان کراتی ہیں، اس کا اظہار ہم حواس کی ایک قوت گویائی سے الفاظ کے ذریعے کرتے ہیں۔ گویا حواس اور الفاظ اس کائنات کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اچانک سفید ریش بزرگ سے مخاطب ہوئی۔ مہمان کی خاطر کچھ تو لاؤ۔ سفید ریش بزرگ جو دیر سے خاموش کھڑے تھے، یہ سنتے ہی ایک بغلی دروازے میں داخل ہو کر غائب ہو گئے۔ حواس خمسہ کی دو قسمیں ہیں۔ مستانی نے ایک گہری سانس لے کر دوبارہ کہنا شروع کیا، ایک ظاہری اور دوسری باطنی۔ اس نے اپنے الفاظ پر زور دے کر کہا، ظاہری قوت مادے کے باہر دیکھتی ہے، جبکہ باطنی قوت مادے کے اندر جھانکتی ہے اور اس کی حقیقت کو پہچانتی ہے۔ اور جب یہی قوت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر کوئی راز نہیں رہتا۔ یہ کائنات انسان کے لیے مسخر ہو جاتی ہے۔ ایسا انسان روحانی دنیا کا باسی ہوتا ہے۔ اس کائنات کی حقیقت جاننے کے بعد وہ صحیح معنوں میں اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ مستانی کی سالمانہ گفتگو نے مجھے محو حیرت کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کی قلندرانہ طبیعت کی مالک علم نفسیات اور مابعد النفسیات پر اس قدر دسترس رکھتی ہوگی۔ اب میں احساس کمتری کا شکار ہو چکا تھا۔ مستانی کے سامنے میری حیثیت خاک کے ذرے سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ علم کا ایسا دریا تھی جس کی کوئی تہ نہیں تھی، لیکن میں بھی آسانی سے شکست ماننے والا نہیں تھا۔ میں نے اس کی عالمانہ گفتگو پر یہ کہہ کر پانی پھیر دیا کہ میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سمجھا۔ تم ان باتوں کو آسانی سے سمجھ بھی نہیں سکو گے۔ مستانی نے نہایت ہی شفقت سے کہا، اس کائنات کی حقیقت جاننے کی خاطر انسان کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ مجھے سمجھانے والے لہجے میں بولی، اس حقیقت کو جاننے کے بھی دو طریقے ہیں۔ اس نے اپنا دائیں ہاتھ کی دو انگلیوں سے اشارہ کیا۔ ایک مادی طریقہ ہے جس میں کسی بھی شے کے بارے میں مادی وسائل سے غور و فکر اور مشاہدہ کیا جاتا ہے، اور جسے جدید دور میں سائنس بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جسے مذہب کہا جا سکتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اس کا طریقہ کار موجود ہے، اور لوگ اپنے اپنے مذہب کے طریقہ کار کے مطابق جسمانی اور دماغی ورزش کر کے اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذہب سے اس کائنات کا کیا تعلق؟ میں نے اسے ٹوکا۔ بہت گہرا تعلق ہے۔ مستانی نے ہلکے سے تخت پر ہاتھ مار کر کہا، حق تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہی اس لیے ہے کہ انسان وحدانیت کو پہچان لے، قدرت کو مان لے، اور اس مقصد کی خاطر اسے مذہب کا لباس پہنایا ہے۔ مذہب کے بغیر انسان اس کائنات کو نہیں پرکھ سکتا، اور جب وہ اس کائنات کو نہیں جان سکتا تو خالق کائنات کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ اس کے علاوہ بھی تمہاری سائنس، اس نے انگلی سے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ اس کائنات میں ہر شے کا اپنا مرکز ہے، اور انسان کا مرکز مذہب ہے۔ جو شے مرکز سے ہٹ جاتی ہے وہ اس وقت تک بھٹکتی رہتی ہے جب تک واپس مرکز پہ نہ آ جائے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنے مرکز یعنی مذہب سے ہٹ کر اس کائنات کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ لمحے بھر کو رکی اور پھر بولی، میں سمجھتی ہوں کہ تمہارے ذہن میں مذہب اور اس کائنات کے تعلق سے جو شک تھا وہ ختم ہو گیا ہوگا۔ کسی حد تک، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ تمہارے دماغ میں یہ شک بھی اس وجہ سے پیدا ہوا کہ دنیا کے دوسرے مذاہب میں اس کائنات کی حقیقت جاننے کا جو طریقہ کار رائج ہے
وہ نہایت ہی مشکل اور صبر آزما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو اس کائنات کو پہچانتے ہیں اور حق تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ان میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ماورائی علوم پر دسترس رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، خان، وہ نہایت ہی سنجیدگی سے بولی، ہمیں دوسروں کے بارے میں بحث کرنے کا حق نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے مذہب کو دیکھیں، پہلے ہم اس کو جانچیں، جب ہی ہم دوسروں کی اچھائیوں اور برائیوں کو بھی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ چلو یوں ہی صحیح، میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ دین، جسے اسلام کہا جاتا ہے، نہایت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ مستانی دوبارہ گویا ہوئی، یہ میرے محبوب حق تعالیٰ کا پیارا سا دین ہے، اور اسی ناطے سے یہ نہایت ہی مقدس اور قوی دین ہے۔ اس کے بارے میں میرے محبوب نے فرما دیا ہے کہ یہ قیامت تک قائم رہے گا، اور جانتے ہو یہ قیامت تک کیوں کر قائم رہے گا؟ مستانی کے اس سوال کے جواب میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس لیے کہ انسانیت کو اس دین میں مکمل کر دیا گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رک گئی۔ میرے سامنے سفید ریش بزرگ ایک نقرئی تھال میں دودھ کا گلاس اور انگور کا خوشہ لیے کھڑے تھے۔ میں نے تھوڑا سا شربت پیا، نہایت ہی لذیذ اور خوشبودار تھا۔ میں صرف چند گھونٹ ہی پی سکا، پھر میں نے گلاس دوبارہ تھال میں رکھ دیا۔ سفید ریش بزرگ نہایت ہی ادب سے میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تم کہتی ہو اسلام میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی موجود ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، لیکن یہ میں نہیں کہتی، مستانی نے احتیاط سے جواب دیا۔ یہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ میرے محبوب کا حکم ہے، کیونکہ دین اسلام حقیقت سے بعید نہیں، اسی وجہ سے اسے دین فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ثبوت؟ اس نے جیسے میرے الفاظ کو دہرایا۔ ثبوت ایک نہیں، ہزاروں پیش کیے جا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ تمہاری عقل ساتھ دے۔ عقل ہمیشہ حقیقت کو تسلیم کرتی ہے، میں نے جواب دیا، اور میں بتا چکی ہوں کہ اسلام حقیقت سے بعید نہیں۔ مستانی نے قدرے مسکرا کر کہا۔ خان، وہ سمجھانے والے انداز سے بولی، سب سے پہلے انسان کو اپنی حقیقت جاننا چاہیے۔ مستانی نے ذرا ٹھہر کر کہا، اسلام کے نزدیک انسان ایک ایسی ہستی ہے جو جسم، روح اور عقل کا مرکب ہے، اور یہ تینوں عنصر انسان کی ذات میں اپنا اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ اب یہ فرض انسان کا ہے کہ وہ ان عناصر کے تعاون سے کائنات اور ما فیہا کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے۔ یہی حق تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جسم، روح اور عقل سے مل کر بنا ہے، میں نے کہا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، مستانی خوشی سے بولی، انسانی وجود کے لیے جسم، روح اور عقل کا ہونا ضروری ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ جسم، روح اور عقل کے بغیر خاک کا ڈھیر ہے۔ جسم مادہ ہے، جسم حاضر ہے، جبکہ روح اور عقل غائب عنصر ہے۔ عقل کو نہ کسی نے پایا ہے اور نہ ہی کسی نے دیکھا ہے، میں نے کہا۔ اسی طرح روح ہے، عقل اور روح۔ ابھی میں اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ مستانی بات کاٹ کر بولی، عقل کیا ہے؟ انسانی سوچ ہے، اور انسانی سوچ وہی ہے جو ہم کو حواس بتاتے ہیں۔ حواس کے متبادل انسان جو کچھ کرتا ہے وہ بھی اس کی سوچ ہے، عقل ہے۔ یہی حال روح کا ہے، یہ بھی غائب عنصر ہے، اسے بھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس کا وجود قوی ہے، کیونکہ روح مرکز خیالات ہے۔ اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، اور روح کے بغیر وحدانیت نہیں ہے، روح کے بغیر حقانیت نہیں ہے۔ ابھی مستانی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ دور کہیں سے فجر کی اذان بلند ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مستانی نے ایک دم سلسلہ کلام ختم کر دیا اور گردن جھکا کر نہایت ہی احترام سے اذان سننے لگی۔ میں کبھی مستانی اور کبھی کوٹری کے در و دیوار کو تکنے لگا۔ ایک تو موضوع اہم تھا،
اور پھر مستانی کے سمجھانے اور بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ مجھے وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ اذان ختم ہوتے ہی میں نے کئی عورتوں کو سفید، سبز اور زعفرانی لباس پہنے کوٹھری میں داخل ہوتے دیکھا۔ ان کا آدھا چہرہ نقاب سے چھپا ہوا تھا۔ وہ 2-2 اور 3-3 کے غول میں کوٹھری کے اندر داخل ہو رہی تھی اور نہایت ہی ادب سے مستانی کے پیچھے کھڑی ہوتی جا رہی تھی۔ کوٹھری جلد ہی عورتوں سے بھر گئی۔ میرا خیال تھا کہ اب عورتیں نہیں آئیں گی کیونکہ کوٹھری میں 20 عورتوں سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی، لیکن وہ برابر چلی آ رہی تھی۔ پھر جو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو عورتوں کی قطاریں ہی قطاریں نظر آ رہی تھیں۔ یہ ایک ایسا روح پرور منظر تھا کہ مجھے اپنا بھی ہوش نہیں رہا۔ عورتوں کا ایک جمع غفیر تھا جو مستانی کی قیادت میں نماز ادا کر رہا تھا۔ میری نظر سفید ریش بزرگ پر پڑی جو بغلی دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے انہیں روکتے ہوئے پوچھا، محترم بزرگ، یہ سب کیا ہے؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میری بات سن کر بزرگ کے چہرے پر تبسم پھیل گیا۔ وہ نہایت ہی سرگوشی میں بولے، بیٹا، یہ وہ دنیا ہے جسے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن یہ خواتین کون ہیں؟ کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ خواتین؟ بزرگ نے اسی طرح سرگوشی سے جواب دیا، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں نیک کام کیے اور باری تعالیٰ ان سے خوش ہیں۔ یہ اسی قبرستان میں دفن ہے، یہ قبرستان ہی ان کا مسکن ہے۔ اتنا کہہ کر سفید ریش بزرگ تیزی سے بغلی دروازے میں داخل ہو گئے۔ میں نے پلٹ کر مستانی کو ایک نظر دیکھا۔ وہ نہایت ہی شیریں لہجے میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس پر ایک عجیب محویت کا عالم طاری تھا۔ اور پھر مزید معلومات حاصل کرنے کی خاطر سفید ریش بزرگ کے پیچھے لپکا۔ لیکن یہ کیا؟ دروازے میں داخل ہوتے ہی میں ایک قبر کے پاس کھڑا تھا۔ اب وہاں نہ کوئی کوٹھری تھی اور نہ ہی خواتین کی جماعت۔ قبرستان کا ویرانہ میرے گرد تھا۔ میں نے گھبرا کر چاروں جانب دیکھا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ میں نے سوچا، اگر یہ خواب تھا تو پھر میں قبرستان میں کیسے پہنچ گیا؟ اپنے اس شک کو دور کرنے کی خاطر میں نے آنکھوں کو خوب ملا، ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹا، اور جب یقین ہو گیا کہ جو کچھ دیکھا تھا خواب نہیں تھا تو ایک قبر کے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب میرے ذہن میں گزرے ہوئے لمحات دوبارہ آنے شروع ہو گئے۔ میں نے مستانی کو شاہی بازار میں دیکھا تھا اور اس کا تعاقب کرتے ہوئے مارکیٹ کے چوراہے تک آ گیا تھا، جہاں اس نے مجھے نہایت ہی لذیذ پان کھلایا تھا۔ پھر وہ تانگا اسٹینڈ کے پاس کوڑے کے ڈھیر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہیں اس نے مجھے روحوں کے بارے میں بتانے کے بجائے احمقانہ انداز سے گفتگو کی تھی، اور پھر آدھی رات گزرنے کے بعد وہ اس ویران قبرستان کی طرف چل دی تھی، اور میں بھی اس کے پیچھے ہی یہاں تک آ گیا تھا۔ اور کوٹھری کے اندر مستانی سے جو باتیں ہوئیں وہ، اور بعد میں اس کی قدر و منزلت نظر آئی، وہ سب حقیقت تھی۔ اب تاریخی چھٹنا شروع ہو گئی تھی۔ سپیدہ سحر پھیل رہا تھا۔ مستانی مجھے قبرستان کے آخری سرے پر جاتی دکھائی دی۔ اس نے وہی معمولی سا میلا کرتا پہن رکھا تھا۔ میں نے جلدی سے آنکھوں کو ایک بار پھر ملا اور پوری قوت سے چلا کر اسے آواز دی۔ آواز سنتے ہی اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ وہ اپنی میلی آستین سے ناک صاف کر رہی تھی۔ ناک صاف کرتے ہوئے بولی، تو ابھی تک یہاں ہے؟ گھر نہیں گیا؟ نہیں مستانی، نہیں، میں گھر نہیں جاؤں گا، میں نے پھولی سانس سے جواب دیا۔ گھر جا، خان، آرام کر، ورنہ لوگ تجھے بھی میری طرح پاگل سمجھنے لگیں گے، مستانی نے سمجھایا۔ تو کون ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ مجھے بتا، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا، میں نے ضدی بچے کی طرح کہا۔ میرے بارے میں جاننے سے زیادہ تمہیں خود اپنے بارے میں جاننا چاہیے، مستانی نے پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ تمہیں اپنا ہوش نہیں ہے اور میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو پھر کیا
کیا میں یوں ہی رہ جاؤں گا؟ میں نے پوچھا۔ سوچنا تو یہی ہے، اس نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس نے زور سے قہقہا لگا کر مجھ سے کہا، مجھ سے شادی کرے گا؟ میں نے اقرار کے انداز میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، اگر تیرا عشق سچا ہے تو آدھی رات کے بعد جیکب تالاب پر آ جانا۔ مستانی نے جیسے مجھے حکم دیا۔ جا، اب گھر جا۔ اتنا کہہ کر وہ دیوانوں کی طرح تیز تیز قدم اٹھاتی مارکیٹ کی طرف چل دی۔ میں بت بنا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جیکب تالاب حیدرآباد شہر کے باہر معصوم شاہ کلہوڑا کے مقبرے کے پیچھے نشیب میں واقع تھا۔ اس تالاب میں نہ صرف بارش کا پانی جمع رہتا تھا بلکہ ایک بڑی سی نالی کے ذریعے پھیلی نہر کا پانی بھی اس میں آ جاتا تھا۔ کہتے ہیں انگریز افسر سر جیکب نے یہ تالاب اپنی فوجوں کے گھوڑوں کو پانی پلانے کی خاطر بنوایا تھا۔ یہ وہی سر جیکب ہیں جن کی یاد میں کراچی میں جیکب لائن اور سندھ میں جیکب آباد ابھی تک قائم ہے۔ اس تالاب میں مچھلیاں بھی ہوتی تھیں اور مچھلی کے شکار کے شوقین حضرات اکثر یہاں آ کر مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ میں اسکول کے زمانے میں اکثر دوستوں کے ساتھ معصوم شاہ کلہوڑا کے مقبرے تک آیا کرتا تھا اور یہیں سے نشیب میں واقع جیکب تالاب کو دیکھا کرتا تھا۔ کیونکہ یہ جگہ شہر سے باہر تھی اس لیے جنگل ہی کا حصہ نظر آتی تھی۔ اب تو جیکب تالاب کا دامن سمٹ کر کم ہو چلا ہے اور حیدرآباد کی آبادی اس کے کناروں تک پہنچ چکی ہے۔ مستانی نے مجھے آدھی رات کو اس جگہ بلایا تھا جبکہ لوگ دن میں بھی بہت ہی کم ادھر کا رخ کرتے تھے۔ ایک بار تو جی میں آیا کہ وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دوں، لیکن روحوں کا بھید جاننے اور مستانی کی پر اسرار شخصیت نے مجھے وہاں جانے پر مجبور کر دیا۔